بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو دونوں جہان کی برکات، دونوں جہان کی خوشیاں، دونوں جہان کی کامیابیاں عطا کرے۔ حلال مشکلات امیر المؤمنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی تمام مشکلات دور ہوں، صحت بخش اور بہترین بامعرفت زندگی پروردگار عالم آپ سب کو طولانی عمر کے ساتھ عطا کرے، الہی آمین۔ سلسلہ جو چل رہا ہے نہج البلاغہ کلمات قصار من کلام حیدر کرات، انشاءاللہ اس میں ہم اس موضوع تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ صفات بیان کریں کہ جو بہت ہی بہترین ہیں۔ کچھ پچھلی صفات سے جوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے بات یہاں تک روکی تھی والعجز آفتن، والعجز آفتن پہ، یعنی عجز، درماندگی، خود کو گرا دینا، یہ کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ عجز دیکھا جائے تو ایک وسیع معنی، وسیع تصور کیا جاتا ہے، دائرہ بہت بڑے ہے جس میں کوئی بھی سائنسی کمزوری، جسمانی، معاشی، فکری معذوری، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، اور یہ یقیناً انسانی زندگی کی سب سے بڑی مصیبتیں ہیں کہ انسان معاشی طور پہ کمزور ہو، فکری طور پہ کمزور ہو، جسمانی طور پہ کمزور ہو، سائنسی یعنی ذہنی طور پہ وہ رشد نہ کر رہا ہو۔ یہ ساری چیزیں مصیبتیں ہیں۔ انسان کا بے بس ہونا، ذلیل، پسماندہ، شکست خوردہ، نالائق یا ناکارہ، یہ ساری چیزیں ان میں آ جاتی ہیں۔ یعنی عجز جو آفت ہے، یعنی درماندگی جو آفت ہے، ان میں کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کوشش کرو اور اپنے اندر سے کسی بھی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوشاں رہو، کرتے رہو کوشش کہ دور ہو، اور طاقت کے ساتھ اپنے مالی روحانی مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یعنی آپ کا کوشش کرنا بالکل جاری پانی کی مانند ہے۔ جس طرح جاری پانی صاف رہتا ہے، پاک رہتا ہے، آپ کا کوشش کرنا، چلتے رہنا، چاہے آپ اسپیڈ آف ٹرٹل چلیں، کچھوے والی چال کے ساتھ چلیں، تو بھی آپ کا چلتے رہنا بہتر ہے ٹھہر جانے کے مقابلے میں، کیونکہ ٹھہرا ہوا پانی دیر با پاک نہیں رہتا، نجس ہو جاتا ہے، بہت سارے اس کے اوصاف ثلاثہ بدل جاتے ہیں۔ بہرحال ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بے بسی، نااہلی انسان کو بنا طلب کیے ہی مل جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کی گود میں بغیر کسی اختیار کے سمٹ کر آ جاتی ہیں، کہ اس کے اندر نااہلی ہے، وہ ناکارہ ہو رہا ہے، بے بسی ہے۔ لیکن ایسا بار بار نہیں ہوتا، یا اکثر طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو کوتاہیاں ہیں، یہ منصوبہ بندی کی کمی کی وجہ سے، یعنی یہ نتیجہ ہے فقدان منصوبہ بندی کا۔ جیسا کہ ہم ایک بہت ہی دلچسپ حدیث میں پڑھتے ہیں، جناب کلینی اپنی کافی میں بیان کرتے ہیں، اور کافی کی ایک جلد میں امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب تمام چیزوں کے زوج بن رہے تھے نا، تو سستی کمزوریوں کے ساتھ جڑ گئی، اور ان کے نتیجے میں پھلنے والا جو پھل تھا، پھولنے والا یا نکلنے والا جو پھل تھا، وہ غربت تھا۔ یاد رکھیے گا، غربت سستی اور کمزوری کی وجہ سے آتا ہے، اور اسی وجہ سے عجز کو آفت کہا گیا ہے، درماندگی کو آفت کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ ایک نقطہ تھا جس پہ ہم نے آخری بار آپ سے جب بات کی تھی بہت مختصر کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اس پہ ابھی اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ خود نکالیے گا کہ لفظ عجز قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، کیسے کیسے آیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔